اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب زمین آن لائن چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد عمران خان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، میرے ویورز ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچے۔ دوستو دعا میں شامل ہونا، کیونکہ میرا چینل آج سے 3-4 دن پہلے کسی اللہ کے بندے نے ہیک کر لیا تھا، تو چینل تو ہم نے بر وقت ریکور کروا لیا، لیکن جتنی بھی ویڈیو تھی تقریباً کوئی 300 کے قریب ویڈیو تو سب اس اللہ کے بندے نے ڈیلیٹ کر دی۔ تو اگر وہ اللہ کا بندہ سوچتا ہو کہ میں نے اس کا نقصان کیا تو میرا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ جو بھی کوئی کسی کا نقصان سوچتا ہے نا تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، وہ چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جو چیز میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتی، کیونکہ اس سے مجھے تقریباً تھوڑے بہت مجھے ارننگ آ رہی تھی، تو اب وہ بھی ختم ہو گئی، تو کیونکہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا لقمہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز آ جاتی ہے، تو ہم نے تقریباً آدھا کھایا بھی چبا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی منہ سے نکال کے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، تو وہ کچھ جانور کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا نصیب ہوتا ہے جانوروں کا۔ اکثر ہمارے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا زندگی میں، تو کیونکہ وہ جس پہ اس کا نصیب تھا انہی کو مل گیا، ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ہم نے اپنے منہ سے نکالا اور باہر پھینک دیا۔ تو اس لیے جو میرے نصیب میں نہیں تھا اس پہ مجھے افسوس نہیں ہے، نہ ہی میں افسوس کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اللہ کے بندے کو نیکی کی ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست کو آمین۔ کیونکہ اگر کوئی مسلمان بھی کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پھر بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ نیک رستے پر آ جائے، سیدھے رستے پر آ جائے۔ تو اسی لیے میں ہمارے مسلمانوں کی بھلائی ہے، کیونکہ مسلمان تو ہوتا ہے ایک دوسرے کو مفاد پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کرنا، کیونکہ یہ آپ دوستوں کا میرے ساتھ تعاون ہے، اور میں آپ دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ بہت دوستوں نے تعاون کیا ہے، اور اسی طرح تعاون جاری رکھیں۔ تو دوستو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، 3 ایکڑ 2 کنال رقبہ، 3 ایکڑ 2 کنال رقبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں تقریباً کوئی 1.5 ایکڑ یہ انگوروں کا باغ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار دکھا رہا ہوں، یہ انگوروں کا باغ ہے دوستو، تو بالکل جوان باغ ہے۔ تو 1.5 ایکڑ میں انگوروں کا باغ ہے، اور 1 ایکڑ 7 کنال میں 6 کنال میں امرودوں کا باغ ہے، کچھ آڑو کے درخت ہیں، کچھ انار کے درخت ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ میں آپ کو آگے چل کے دکھا رہا ہوں۔ دوستو ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا باغ ہے آڑوں کے اور انار کے اور امرودوں کے، آگے پھر بڑا باغ آئے گا امرودوں کا۔ تو اس میں یہ جو برسیم لہسن کاشت کی ہوئی ہے جانوروں کے لیے، اور پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انگوروں کا باغ ہے، بالکل جوان باغ ہے دوستو۔ تو تحصیل ہارون آباد، ضلع بہاول نگر، اور ہارون آباد سے 5 کلومیٹر مین روڈ ڈالا والا روڈ پر یہ رقبہ موجود ہے، اور ڈالا والا روڈ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آدھا کلومیٹر گاؤں ہے، اور گاؤں سے میرے خیال 2 مربے آگے ہیں، بالکل گاؤں کے قریب ہے، اور نہر یہاں سے تقریباً 3 مربے کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس طرف 3 مربے کے فاصلے پر یہ رقبہ موجود ہے دوستو نہر سے، اور تقریباً کوئی کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر مین روڈ سے دور ہے، اور گاؤں نزدیک ہے، 2 مربے یا 3 مربے کے فاصلے پر گاؤں موجود ہے دوستو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امرودوں کا باغ ہے، اور سالانہ اس کا پانی ہے دوستو،
اور 24 منٹ فی ایکڑ اس کا پانی ہے دوستو، اور زیر زمین پانی میٹھا ہے بالکل، اور سرکاری کھال سے پہلا نکا اس رقبے میں آتا ہے اور پہلا نکا اس رقبے کو کھلتا ہے جی۔ تو بہت ہی اچھا رقبہ اور لوکیشن والا رقبہ ہے دوستو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باغ ہے اور امرودوں کا باغ ہے بالکل، 1 ایکڑ سرکاری فرنٹ لگتا ہے رستے کا، سرکاری رستے کا۔ تو بہت ہی اچھی اور زبردست لوکیشن والا رقبہ ہے دوستو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 ایکڑ میں 1 ایکڑ تو 6 کنال میں یہ امرودوں کا باغ ہے، آڑو کا، انار کا، اور پیچھے 1.5 ایکڑ میں جو پہلے دکھایا وہ انگوروں کا باغ تھا۔ تو بالکل اچھا رقبہ ہے دوستو، زبردست موٹا رقبہ ہے، اور اس رقبے میں کوئی شک نہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ سرکاری رستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو بالکل اچھا رقبہ ہے دوستو۔ اور یہاں اگر ٹھیکے کی بات کی جائے تو ٹھیکہ پچھلے سال یہ 65,000 تھا، تو آنے والے میں سال میں شاید 75,000 یا 80,000 ہو جائے، کیونکہ اجناس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے۔ اور دوستو جیسے نرمے کا اب نیا ریٹ آ رہا ہے، تو یہی رقبہ تقریباً 6 ماہ کے بعد 4-5 لاکھ روپے فی ایکڑ مہنگا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو رقبے ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اب وہ 4-5 لاکھ روپے مہنگے ہو گئے۔ یہ سرکاری رستہ ہے دوستو، اس طرف گاؤں ہے، تقریباً گاؤں تو نزدیک ہی ہے، تقریباً 2 مربے کے فاصلے پر گاؤں ہے اور 3 مربے کے فاصلے پر مین روڈ ہے۔ تو یہ 1.25 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، اور ادھر تقریباً 3 مربے کے فاصلے پر نہر ہے دوستو۔ تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو دوستو ڈیمانڈ کی اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی ڈیمانڈ ہے جی 27 لاکھ روپے فی ایکڑ۔ ابھی ریٹ ہے 27، اگر کچھ دنوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا ریٹ اور زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ ایسے جب سے نرما آنا شروع ہو جائے گا کپاس، تو ریٹ بہت زیادہ ہے کپاس کا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں دوستو، اپنا خیال رکھنا اور اپنے چینل کا فی امان اللہ، اللہ حافظ۔